أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اللهم إني أسألك علما نافعا وأعوذ بك من علم لا ينفع آمين ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عربک گرامر کورس کے اندر آج ہمارا 6th لیکچر ہے اور اس کے اندر آج ہم نے پھر پڑھنا ہے اسم کا عدد یعنی نمبر آف اے ناؤن، لیکن آج ہم نے پڑھنا ہے واحد سے جمع بنانے کا طریقہ۔ ٹھیک ہے، جسے ایکچولی ہم اردو میں واحد سے جمع کہتے ہیں اور انگلش میں سنگولر ٹو پلورل کہتے ہیں۔ یہ آج ہمارا ٹاپک ہے۔ جب ہم نے لاسٹ ٹائم کلاس لی تو اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ بیسیکلی عربی کا ڈفرنس باقی لینگویجز کے ساتھ یہ ہے کہ اس میں نمبر کی ڈویژن صرف دو نہیں ہوتی، 3 طرح سے ہوتی ہے۔ پہلی وہ جسے واحد کہا جاتا ہے، سنگولر انگلش میں کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے چیز جو ہے وہ ایک ہے۔ دوسرا جو ہے وہ ہے نمبر 2، یعنی دو چیزوں کی اگر بات ہو رہی ہے تو پھر جو ہے اس کے لیے پلورل نہیں استعمال ہوگا۔ باقی لینگویجز سے یہاں پہ یہ ڈفرنس ہو جاتا ہے۔ اس کو انگلش میں ڈبل کہہ دیں یا ڈوئل کہہ دیں، لیکن اردو میں اس کا عربی میں اس کا نام ہے مثنیٰ۔ ٹھیک ہے، تو واحد کے بعد مثنیٰ یہ وہ کیٹیگری ہے جو نئی ہے ہم سب کے لیے، کیونکہ ہم نے باقی دو لینگویجز پڑھی ہوئی ہیں، انگلش اور اردو، اس میں یہ نہیں ہے۔ اور یہ ہمارا لاسٹ ٹاپک تھا کہ واحد سے مثنیٰ کیسے بنایا جاتا ہے۔ اور تھرڈ نمبر ہے کہ اگر کوئی چیز 3 یا اس سے زیادہ ہے تو وہ جمع کی کیٹیگری میں آتی ہے۔ انگلش میں جسے ہم پلورل بولتے ہیں، عربی میں بھی اسے جمع ہی بولا جاتا ہے۔ تو نمبر کی جو کیٹیگریز ہیں وہ 3 ہیں: واحد، مثنیٰ اور جمع۔ اس میں سے واحد سے مثنیٰ بنانے کا طریقہ ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھا تھا، اور اس میں سمپل سا اصول تھا کہ جو بھی واحد اسم ہے اس کو اگر آپ نے مثنیٰ بنانا ہے تو اس کے آخری حرف کے اوپر زبر داخل کریں اور آنی لگا دیں، الف نون زیر نہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہ نون زیر ضروری ہے، صرف نون پہ سٹاپ نہیں کرنا، کیونکہ یہ پراپر عربک کی جو ورڈز ہیں یہ آگے آگے چل کے آپ کو انشاءاللہ 1-2 لیکچرز کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ ساؤنڈز جو ہے نا کتنی امپورٹنٹ ہیں۔ جو جس جگہ پر لفظ ختم ہوتا ہے اس کی ساؤنڈ جو ہے وہی تو عربی بناتی ہے۔ عربی کے اندر باقی لینگویجز سے یہ بات بڑی ڈفرینٹ ہے کہ جس ورڈ کے اوپر ورڈ کے اینڈ پہ جو ساؤنڈ کریٹ ہو رہی ہے وہاں سے آپ کی چیزیں بہت زیادہ بدل جاتی ہیں۔ تو اسی لیے یہ یاد رکھیں کہ یہاں پہ صرف الف نون کا اضافہ نہیں ہے، الف نون زیر آنی۔ ٹھیک ہے، تو یہ ساؤنڈ بھی آنی کا بنتا ہے۔ سمپل سا یہ رول تھا جس کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ اگر مذکر ہے تب بھی یہی رول فالو ہوگا، اگر مؤنث ہے تب بھی یہی رول فالو ہوگا۔ مؤنث کے کیس میں صرف فرق کیا ہوتا ہے کہ آف کورس اینڈ میں گول تا آ رہی ہوتی ہے، تو اس گول تا کو آپ سیدھی تا میں کنورٹ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، تو جس طرح یہ لفظ تھا امرأہ، تو امرأہ تانی، بنت بنتانی، مسلمہ مسلمہ تانی، جنہ جنتانی۔ ٹھیک ہے، تو اسی طرح رجل ہے تو رجلانی، مذکر میں ولد ہے تو ولدانی۔ اچھا، اب یہاں پر جو اسائنمنٹس میں نے دیکھی موسٹلی تو ٹھیک تھی، مگر کچھ کچھ چھوٹی چھوٹی غلطیاں آپ لوگوں نے کی، جس میں سب سے زیادہ غلطیاں اس گولتا کے ساتھ جو الفاظ تھے ان کو لے کے ہوئی، ان کو صحیح سے بریک ڈاؤن نہیں کیا گیا تھا۔ ہدا، آپ کا میں نے جب ٹیسٹ مارک کیا تو میں اسائنمنٹ مارک کی تو میں نے وہاں ہائی لائٹ نہیں کیا، بٹ میں نے سوچا تھا آپ کو میں بعد میں بتا دوں گی کہ امرأتانی میں حمزہ جو ہے یہ ایک سیپریٹ ورڈ ہے، اس کو آگے جوڑ نہیں سکتے۔ ٹھیک ہے، حمزہ کو جب جوڑتے ہیں تا کے ساتھ تو وہ آئین والی فیلنگ آئے گی نا، تو ہم نے اسے آئین نہیں بنانا۔ ٹھیک ہے، یہ صرف آپ کی اکیلی غلطی تھی، اس لیے میں نے آپ کو بتا دیا کہ کوئی اور بھی نہ کرے۔ لیکن جو کچھ غلطیاں ایسی تھیں، جیسے اب ولد دیا ہوا ہے لفظ تو ولدانی لکھنے کی بجائے والدانی لکھا ہوا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اردو پڑھتے آئے ہیں اور ہمیں ایک دم سے وہ ذہن میں والد کا ہی کانسیپٹ آتا ہے، ہم نے بلا وجہ کچھ جگہوں پہ ہم نے الف گھسا دی ہیں۔ اسی طرح کچھ جگہوں پہ ہم نے پتہ نہیں کیوں بلا وجہ تا ضرور ڈال دیا، تا جو ہے وہ بلا وجہ اینڈ میں ڈالا ہوا ہے، یعنی کہ ورڈ جو ہے وہ ایک سنگل ورڈ تھا جس کے اینڈ پہ کوئی تا نہیں تھا، لیکن جب آپ لوگوں نے اس کو یہ مثنیٰ بنایا تو اس کو تا کنسیڈر کر کے بنا لیا، یعنی اینڈ میں آنے کی بجائے تا نہیں لگایا ہوا تھا۔ تو یہ چیز نہیں کرنی۔ کچھ لوگوں کی اسائنمنٹ میں یہ گڑبڑ تھی کہ میں نے ایک ورڈ جان بوجھ کے دیا تھا کہ 2 طالبات، اور پھر میں نے کہا تھا 2 طالب علم۔ ٹھیک ہے، تو یہ 2 سیپریٹ ورڈ تھے، بٹ لوگوں نے ایک ہی لکھ کے مجھے دیا، یعنی اس میں سے ایک سکپ کر دیا۔ اس کا مقصد دینے کا یہ تھا کہ دونوں جو ہے طالب یا طالبات
یعنی کہ طالبہ یا طالب، ٹھیک ہے، مذکر اور مؤنث، ان کے اندر تا کا ڈفرنس آتا ہے. تو جب طالب کو آپ دو طالب کہتے ہیں یا دو طالب علم کہتے ہیں تو وہ طالبانی بنتا ہے. جبکہ آپ فیمیلز کی بات کریں تو طالبتانی بنتا ہے. ٹھیک ہے. پھر ایک غلطی یہ تھی کہ جس طرح اسی اگزامپل کو لے لیتے ہیں جیسے طالبتانی ہے، ٹھیک ہے، اب وہ اسپیکنگ میں ہمیں لگتا ہے نا کہ طالبتانی ہے تو بیچ میں با اور تا کے بیچ میں بھی ایک علیحدہ سے الف ڈالا ہوا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں کہنے کو ابھی غلطیاں ہیں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ جب ہم قرآن کی عربی پڑھتے ہیں تو اس میں ہم ایک الف اضافی اگر ڈالتے ہیں تو سم ٹائمز یہ ڈینجرس ہو سکتا ہے، ورڈ کا میننگ تبدیل ہو سکتا ہے. ہر جگہ پہ نہیں ہوگا، کچھ جگہوں پہ تو ورڈ ہی وہ پتہ چل جائے گا غلط آپ نے پروناؤنس کیا، لیکن کئی جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک زیر زبر پیش کی غلطی کی وجہ سے، ایک الف کے غلط ساؤنڈ کی وجہ سے ورڈ چینج ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، ورڈ کا مطلب چینج ہو جاتا ہے. تو ان چیزوں کا بڑا اب آپ لوگوں نے دھیان سے اس کو لکھا کریں، لکھنے میں ایک ایک چیز پہ غور کیا کریں. ٹھیک ہے، یعنی اگر یہ جس طرح مسلمہ ہے تو میں اس کو مسلماتانی الف کر کے نہیں لکھوں گی، وہ تو کچھ اور ہی ورڈ بن جائے گا. مسلمتانی، اسی لیے پڑھنے میں بھی آپ اس کورس کے ذریعے آپ اپنی تجوید بھی بہتر کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ زبر اور کھڑی زبر یعنی زبر اور الف کے ساؤنڈ میں فرق ہے. زبر کی ساؤنڈ چھوٹی ہوتی ہے، الف کی ساؤنڈ یا کھڑی زبر کی ساؤنڈ دونوں کی سیم ہوتی ہے اور وہ تھوڑی سی لمبی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کچھ باتیں تھیں اسائنمنٹ کے حوالے سے. اب ہم چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف جس کے اندر ہے ہمارا جمع، پلورل. ٹھیک ہے. اچھا، پلورلز جو ہیں، جمع جو ہیں، ان کی دو کیٹیگریز ہوتی ہیں. مثنیٰ کی تو کوئی کیٹیگری نہیں تھی، جسٹ مثنیٰ ہم نے لکھا، ایک ہی فارمولا تھا، سمپل چل رہا تھا. جمع جو ہے عربی کے اندر وہ دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے جمع سالم. اب یہ جمع سالم کیا ہے؟ اردو کا ورڈ سالم سے تو آئی ہوپ آپ سب فیملیئر ہوں گے کہ سالم کیا چیز ہوتی ہے؟ ثابت، پورا کا پورا. تو یہ نام بتا رہا ہے کہ یہ وہ جمع ہے جس کے اندر واحد اسم جو ہے وہ اپنی پوری حالت میں، سالم حالت میں موجود ہے، اور پھر اس کے آگے کچھ اضافہ ایسا کیا جاتا ہے کہ وہ جمع بن جاتا ہے. یعنی جو اوریجنل اسم ہے اس کو بریک ڈاؤن نہیں کر رہے، اس کے اندر سے کوئی لفظ نہیں نکال رہے، کوئی ادھر ادھر نہیں چیزیں کر رہے، جسٹ پورا ورڈ اٹھایا اور اس کے آگے کچھ پیسٹ کر دیا، کوئی فارمولا لگا دیا. جیسے کہ ابھی ہم نے مثنیٰ میں دیکھا جائے تو وہ سارے ورڈز اپنی جگہ موجود تھے، صرف اینڈ میں اضافہ کیا گیا ہے آنی کا. کوئی ورڈ اپنی جگہ سے چینج نہیں کیا ہم نے، کوئی حرف اس کے اندر سے ہم نے نکالا نہیں. ٹھیک ہے. تو جمع سالم وہ جمع ہے جس کے اندر واحد اسم اپنی پوری انٹیکٹ حالت میں موجود رہتا ہے. اس کے اندر عربی میں پڑھنے سے پہلے میں آپ کو اس کی اگزامپل دوں گی، اردو سے بھی اور انگلش سے بھی، تاکہ آپ لوگوں کے ذہن میں کانسیپٹ کلیئر ہو جائے کہ واٹ از جمع سالم. اردو میں جیسے ہم لکھتے تھے کرسی سے کرسیاں، اب دیکھیں اس میں ورڈ کرسی پورا موجود ہے، کرسی، لیکن آگے ہم نے کیا کر دیا؟ الف اور نون غنہ. اکثر ہماری چیزوں میں اردو کے اندر جمع میں یہ کا سیگا لگتا ہے نا. بہت دفعہ ہم جمع کرتے ہوئے چیزوں کو لگاتے ہیں، الف نون غنہ. ایک اور طریقہ ہوتا ہے جمع بنانے کا اردو میں، جس طرح ہے گھر سے گھروں، بہت ساری چیزوں میں ہم واو نون غنہ ڈالتے ہیں، سڑکوں، گھروں، لوگوں، ٹھیک ہے نا، پتھروں. تو یہ ہمارے جمع کیا ہوتے ہیں؟ اس میں بھی آپ دیکھیں کہ اوریجنل ورڈ اپنی جگہ پہ موجود ہے، آگے ایک چیز لگی ہے، فارمولا لگا ہے جس میں واو نون غنہ آ گیا. اسی طرح ایک اور جمع بناتے ہیں ہم، جس طرح سڑک سے سڑکیں، یہ نون غنہ. ٹھیک ہے نا. کئی جگہوں پہ ہم لگاتے ہیں، کئی جگہوں پہ ہم اون لگاتے ہیں، کئی جگہوں پہ ہم ای لگاتے ہیں. تو کرتے کیا ہے؟ ورڈ اپنی جگہ پہ سلامت رہتے ہیں اور اس کے آگے کچھ اضافہ کیا جاتا ہے. اس طرح کے اردو کے ورڈز کو جمع سالم بولا جاتا ہے. عربی میں بھی کچھ ایسا ہی ہوگا، کوئی ایسا ہی فارمولا ہم پڑھیں گے کہ آگے کیا لگانا ہے جس سے جمع سالم بنے، لفظ اپنی جگہ رہے گا، آگے کچھ اضافہ ہوگا. انگلش میں بھی ایسی ایگزامپلز موجود ہیں، جیسے ہم پڑھتے ہیں چیئر سے چیئرز، ایس لگا دیتے ہیں، یا کچھ جگہوں پہ ای ایس لگا دیتے ہیں. برش سے برشز، یا بش سے بشز، تو ایس یا ای ایس کا اضافہ کر دیتے ہیں. اب ورڈ اپنی جگہ موجود ہے، چیئرز میں چیئر آ رہا ہے لیکن آگے ایس ہے، بش میں بشز میں بش آ رہا ہے لیکن آگے ای ایس ہے. تو دیر از سم سورٹ آف اے فارمولا جو اس کے اندر ہم لگا کے ورڈ اپنی جگہ ہے لیکن اس کو ہم جمع بنا رہے ہیں. تو یہ کیٹیگری نہ صرف اردو میں، انگلش میں، سب جگہ موجود ہوتی ہے. ٹھیک ہے.
मगर देखें साथ ही हमारे जहन में बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स फिर आती हैं उर्दू और इंग्लिश को ही लेके, जिसके अंदर कोई फॉर्मूला फिर एग्जिस्ट नहीं करता और हम उसमें बड़े कंफ्यूज होते हैं। जब बचपन में हम इंग्लिश की क्लास में पढ़ रहे होते थे सिंगुलर प्लूरल, तो शुरू में तो हम बड़े खुश होते थे, हर जगह एस लगा दिया, ई एस लगा दिया। जैसे ही वो फिर जरा सा एडवांस पे जाते थे और वो लफ्ज चेंज होते थे, तो हम कहते थे ये क्या, इसके अंदर क्यों नहीं कोई फॉर्मूला। तो बिल्कुल इसी तरह अरबी के अंदर भी ये चीज है। इस तरह के वर्ड्स को, इस तरह के जमा को कहते हैं जमा मुकस्सिर या जमा तकसीर, दोनों में से कोई भी नाम आप दे सकते हैं। जमा मुकस्सिर या जमा तकसीर, इसके अंदर होता क्या है कि आप ओरिजिनल वर्ड को ब्रेक करते हैं और उसमें कुछ ना कुछ चेंज करते हैं, जिससे आपको पता चलता है कि अब ये जमा बन चुका है। अब मसला ये कि ये इसका तो कोई फॉर्मूला नहीं, तो फिर क्या करें। तो जिस तरह हमने उर्दू और इंग्लिश में कोई फॉर्मूला नहीं था, हमने याद किए थे रट्टे मार के, बिल्कुल इसी तरीके से अरबी के अंदर भी इन अल्फाज को याद करना है। लेकिन एक गुड न्यूज़ है। वो गुड न्यूज़ ये है कि अगर हम उर्दू में अच्छे थे और अगर हमें उर्दू के बहुत सारे अल्फाज के जमा पता हैं, तो अरबी में मोस्टली मोस्टली बहुत ज्यादा अल्फाज जमा में ऐसे हैं जो कि हमें सुन के लगेगा ओ ये तो हम उर्दू के ही वाहिद जमा कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी बात हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो जमा मुकस्सिर के अंदर क्या इसको कहा जाता है, वो जमा जिसमें वाहिद इसम को तोड़ दिया जाता है, उसकी अपनी शक्ल उसकी ब्रेक कर दी जाती है, चेंज कर दी जाती है, उस इसम को जमा मुकस्सिर कहते हैं। एग्जाम्पल्स उर्दू में जिस तरह कैसे हैं, जैसे गरीब है उसके हम क्या कहते थे, गुरबा। मिस्कीन है मसाकीन, मुल्क है मुमालिक, ठीक है ना। फुट से फीड, हाँ इंग्लिश में, बिल्कुल बिल्कुल। तो जब हम इंग्लिश की बात करेंगे तो वहां पे जिस तरह जैनब ने बोला कि फुट से फीट है, टूथ से टीथ है, मैन से मेन है, वुमेन से वुमेन है। अब बिल्कुल चेंज है, बिल्कुल चेंज है कोई इसमें, यानी कि आप देखें ना, आप ओरिजिनल वर्ड अगर हम उर्दू में देखें तो गरीब के लेटर्स को तोड़ा गया है, गा और गाइन और रे तो वही है, लेकिन या हट गया, बे फिर आ गया, फिर अलिफ आ गया, हमजा, कोई फॉर्मूला नहीं था। ईसा मिस्कीन है तो उसका मसाकीन बन गया, कोई बीच में मीम सीन में और काफ के बीच में एक ब्रेक डाला गया और अलिफ लगा दिया गया। अब मुल्क है तो उसका बिल्कुल ही बेड़ा गर्क हुआ है, मुमालिक बना दिया, मीम भी शुरू में भी एक दाखिल कर दिया, फिर एक मीम के बाद अलिफ भी डाल दिया, कोई समझ नहीं लगी क्या हुआ। नहीं पता किसने बनाए, बट जिसने भी बनाया, अब बना दिए हैं, अब उसको लेके चलना है। ठीक है। इसी तरह इंग्लिश में आप देखें तो टूथ जो है ओरिजिनल फॉर्मेट था, बट अब इसमें डबल ओ हटा के डबल ई डाल दिया। मैन है, अब उसमें ए हटा के उसने ई डाल दिया है। तो कुछ ना कुछ डिफरेंस हो जाता है, ठीक है। ऐसे वर्ड्स को कहा जाता है जमा मुकस्सर। तो जैसे कि बाकी लैंग्वेजेस में, उर्दू और इंग्लिश में भी इसी तरह के जमा वाहिद जमा होते हैं, इसी तरह यहाँ पे अरबी में भी यही कैटेगरीज हैं। और अब हम एक एक करके देखेंगे। पहले जमा सालिम को देखेंगे और उसका फॉर्मूला देखेंगे कि क्या फॉर्मूला है, फिर हम आएंगे जमा मुकस्सर के ऊपर। तो वाहिद से जमा सालिम बनाना, अब यहाँ पे आप लोगों ने याद रखना है कि मैस्कुलिन का डिफरेंस है फेमिनिन के साथ। जो मुजक्कर चीजें हैं उनका अलग तरीके से फॉर्मूला लगता है, जो मुन्नस चीजें हैं उनका अलग से लगता है। अब देखिए, अगर आप लोगों ने मुजक्कर मुन्नस ना पढ़े होते तो अब आपको प्रॉब्लम होती ये टॉपिक समझने में, ठीक है। अब आपको पता है कि मुजक्कर क्या है, तो मुजक्कर वाली जिन्स की चीजें जो हैं उनसे कैसे जमा सालिम बनता है, उनका अलग फॉर्मूला है, मुन्नस का अलग फॉर्मूला है। तो सबसे पहले हम मुजक्कर का देखते हैं। फॉर्मूला याद रखिएगा, वाहिद अगर मुजक्कर हो तो उसके आखिरी हर्फ पर पेश लगाकर ऊना का इजाफा करेंगे, वाओ नून जबर। इसको याद रखने का बड़ा सिंपल अंदाज है। उर्दू में हम सबसे ज्यादा जो जमा इस्तेमाल करते हैं वो वाओ नून गुन्ना होता है। घरों, सड़कों, पत्थरों, आबशारों, बच्चों, हर तरह का हम ओ लगा रहे होते हैं। आप ओ ही जहन में रखें, लेकिन उसमें नून का नुक्ता आएगा। लेकिन फर्क क्या होगा कि उर्दू की जो प्रोनाउंसिएशन ओ वाली होती है, हमारे यहाँ अरबी के अंदर वो चीज ऊ के साथ आती है, ऊ ना, और जबर भी डालना एंड में। मुसन्ना का क्या फॉर्मूला था, आनी। इसका क्या फॉर्मूला है, ऊना। और क्योंकि वाव आ रहा है तो इसीलिए पीछे क्या आएगा, पेश आएगा, ठीक है। तो अभी एग्जाम्पल्स देखें। अब मैं जब एग्जाम्पल्स अरबी की सामने आपको पढ़ाऊंगी तो आप फौरन वाकिफ होंगे इस चीज से, क्योंकि कुरान के अंदर बेतहाशा ऐसे अल्फाज मौजूद हैं। एक मुसलमान मुस्लिम, ज्यादा मुसलमान मुस्लिमूना। एक काफिर काफिर, ज्यादा काफिर काफिरूना।
قل یا ایھا الکافرون. ہم وہاں سٹاپ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ آیا ختم ہو رہی ہوتی ہے. ابھی جا کے سپارے میں دیکھیں وہاں کافرون کے اوپر زبر لگا ہوگا، کافرونا. ٹھیک ہے نا؟ صالح ایک نیک، صالحون زیادہ نیک لوگ. معلم ایک معلم، معلمون بہت سارا سارے معلم. ٹھیک ہے، تو بہت سمپل ہے. اونا کا اضافہ کرنا ہے. اس کو یاد کرنا اس لیے بھی آسان ہے کہ اردو سے اس کی ریلیونس واو نون غنہ سے ہوتی ہے، اور اس کا یاد کرنا اس لیے بھی آسان ہے کہ قرآن کے اندر بے تحاشا الفاظ یہ اس طریقے سے آپ کو ملیں گے. کاذبون، فاسقون، مسلمون، مؤمنون، بھرے پڑے ہیں. ٹھیک ہے، بس غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اب آپ جب دیکھیں گے تو پہلے آپ صرف پڑھنے کے انداز سے دیکھتے تھے، اب آپ جب دیکھیں گے تو آپ کے چہرے پہ ایک اسمائل آئے گی کہ واو، اب تو ہم دیکھ رہے ہیں اس نون کے اوپر ایک زبر بھی ہے. آپ کو پتا ہوگا کہ یہاں زبر لازمی ہے. ٹھیک ہے، اور اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک چیز اور یاد رکھنی ہے کہ یہ بھی صرف صفات کی بن سکتی ہیں جمع سالم. جمع سالم ان کیس آف مذکر، ہم صرف مذکر کی بھی بات کریں، مؤنث کی بات نہیں میں کری. مذکر کے کیس میں اگر کسی لفظ کی اسم کی جنس مذکر ہے، اس کے کیس میں صرف اور صرف صفات ایسی چیز ہیں جن کی جمع بن سکتی ہے، ادروائز جمع نہیں بنے گی. سوری، جمع سالم بن سکتی ہے. جمع تو بن جائے گی، جمع سالم صرف ان کی بنے گی جس صفات ہے. اب صفات میں ایک چیز یاد رکھیں جو کنفیوژن کچھ لوگوں کو ہو رہی تھی مثنیٰ بناتے ہوئے بھی، کہ جس طرح ورڈ جمیل ہے یا قدیم ہے یا اس قسم کے لفظ ہیں جو کہ ہم یوزلی استعمال کرتے ہیں ایز اے نیم، تو کیا ان کا بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ دیکھیں، اگر آپ کسی سے کنورسیشن کر رہے ہیں اور وہاں کوئی بندہ کھڑا ہے جس کا نام جمیل ہے، تو آف کورس اس کو تو آپ جمیل آنی یا جمیل اونا تو نہیں بولیں گے، لیکن اس کو تو جمیل ہی بولیں گے. لیکن اگر ورڈ کسی کی صفت کے طور پہ کام آ رہا ہے، کیونکہ ہم یہاں کیا پڑھ رہے ہیں، ہم جب میں آپ کو اسائنمنٹس دیتی ہوں تو میں وہاں آپ کو نام نہیں لکھ کے دے رہی، میں وہاں آپ کو ایز اے صفت اور کوئی ایز اے عربی کا ورڈ لکھ کے دے رہی ہوں. اس کو ایز اے صفت ہی کنسیڈر کریں، تو وہاں پہ جمیل ورڈ چینج ہوگا، جمیلانی بھی بنے گا اور جمیلونا بھی بنے گا، کیونکہ اس کے اندر ایڈجیکٹو چھپا ہوا ہے. اب دیکھیں، مسلم کیا ہے؟ وہ شخص جو اسلام قبول کرے وہ مسلم ہے، تو اسی لیے مسلمونا بنے گا. کافر، کافر کیا ہے؟ جو کفر کرتا ہے، یہ ایک ایڈجیکٹو ہے نا، تو کافرونا بنے گا. صالح نیکی کی صفت ظاہر کر رہا ہے، صالحونا. معلم، معلم علم دینے والا، تو معلمونا. لیکن اگر یہاں پہ آپ لکھ دیں گے کرسی، قلم، اب جمع سالم نہیں اس کا بنے گا، اس کا جمع سالم نہیں بنے گا، جمع مکسر بن جائے گا، جمع سالم نہیں بنے گا. تو یہ یاد رکھیے گا کہ جمع سالم مذکر کے کیس میں صرف اور صرف صفاتی ناموں کا یا صفات کا بن سکتا ہے. جمع سالم مطلب دو نہیں ہے ماریا. جمع سالم جو ہے وہ، اس کا مطلب ہے تین یا تین سے زیادہ. مثنیٰ ہے نا دو، وہ تو ہم پڑھ رہے ہیں، مثنیٰ دو ہوتا ہے. جمع سالم، اچھا آپ یہ پھر آپ نا شروع میں لیکچر لے لیجیے گا، اگر میں دوبارہ اس وقت ریپیٹ کروں گی تو پھر زیادہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے ماریا، میں اینڈ میں آپ کو دوبارہ بتا رہا ہوں. اچھا، تو واحد سے جمع سالم بنا لیا ہم نے اون آ کا اضافہ کر کے، صرف اور صرف میسکولن کے اندر جس میں صفات بن سکتی ہیں، صفات. ٹھیک ہے، اب آ جاتے ہیں فیمینن کے اندر کہ مونس کے ساتھ کیا کرنا ہے. اب مونس کے اندر بھی آپ یاد رکھیں صرف اور صرف وہ مونس جن کے اینڈ پہ گول تا آتی ہے. اب اس کے اندر ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ وہ صفت ہے یا نہیں ہے، وہ مونس جس کے اینڈ پہ گولتا آتی ہے. بہت ساری مونس ہم نے پڑھی تھی، جس میں ایک تھی جس میں گولتا آتی ہے، ایک وہ تھی جس میں الف حمزہ آتا ہے، ایک وہ تھی جس میں اینڈ میں چھوٹی ہے اور کھڑی زبر آتی ہے، اور باقی جو ہے وہ سمائی مونس تھے. ہم ان کی بات نہیں کر رہے، ہم نے اس میں سے صرف وہ کیٹیگری لینی ہے جس کے اینڈ میں گولتا آتی ہے، کیونکہ اس کا فارمولا ایگزسٹ کرتا ہے، باقیوں کا فارمولا نہیں ہے، باقی سارے مکسر کی فارم میں آئیں گے. ٹھیک ہے، تو جمع سالم میں، تو اس میں واحد اگر علامتی مؤنث گولتا والا ہو تو اس کی گولتا کو ہٹا کر آت کا اضافہ کریں گے، یعنی الف لگائیں گے اور سیدھی تا لگا دیں گے. ٹھیک ہے، تو اس کے اندر کس طرح سے بنے گا؟ جیسے کہ ایک مسلمان اگر مؤنث عورت ہے مسلمہ، تو مسلمات، زیادہ نیک اور زیادہ مسلم عورتیں. اسی طرح صالحہ، صالحات، آیا، آیات، کلمہ، کلمات. ٹھیک ہے، تو بڑا سمپل سا فارمولا ہے. اب اس کے اندر یہ دیکھیں کہ جس طرح ابھی تک ہم نے آنی یا اون آ پڑھا تھا،
وہاں پہ ہم نے ایک پراپر زیر اور زبر کو ڈیفائن کیا تھا کہ آنی میں نون کے نیچے زیر ہونی ضروری ہے، اونہ میں نون کے اوپر زبر ہونا ضروری ہے. یہاں پہ آپ نے فی الحال تا کے اوپر یا نیچے کیا آئے گا اس کے بارے میں ہم ابھی بات نہیں کریں گے، آئے گا ضرور لیکن ابھی کے لیے وہ ہم چھوڑ دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ جب ٹاپک آئے گا اعراب کا اس وقت میں آپ کو بتاؤں گی. ادروائز ابھی اگر میں نے بتایا تو کنفیوژن ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اس وقت اس ٹاپک کے اندر ہم اس چیز کو کور کریں گے اور وہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ اس تے کے نیچے یا اوپر کیا آنا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ فی الحال کے لیے آپ نے اس کے اوپر کوئی زیر زبر پیش نہیں لگانی. آپ نے فی الحال کے لیے اس کو سمپل مسلمات، صالحات، آیات، کلمات اس طرح سے لکھنا ہے. اب اس چیز کو ذرا ہم ایک ہی سلائیڈ پہ دیکھ لیتے ہیں. واحد سے جمع سالم بنانا، اس کے اندر ہم نے کیا دیکھا کہ اگر تو مذکر ہے تو ہم اونا لگا دیں گے. سیم ایگزامپلز میں نے رکھی ہیں میسکولن اور فیمینن میں. جس طرح مسلم ہے میسکولن میں، مذکر میں تو مسلم سے مسلمونا اور مسلمہ سے مسلمات، کافر سے کافرونا، کافرہ سے کافرات، صالح سے صالحونا، صالحہ سے صالحات، معلم سے معلمونا، معلمہ سے معلمات. ٹھیک ہو گیا؟ تو بڑا سمپل سا یہ فارمولا ہے اور اس طریقے سے ہم واحد سے جمع سالم بنا لیتے ہیں. اب یہ ہو گیا ختم. اب ہم آتے ہیں واحد سے جمع مکسر بنانا. کیونکہ اس کا کوئی مخصوص طریقہ، کوئی فارمولا نہیں ہے تو یہ تو یاد کرنے پڑیں گے. اس میں ڈفرنس کیا ہے سالم سے؟ کہ یہ بالکل ورڈ ٹوٹ کے کچھ علیحدہ شکل اختیار کر لیتا ہے. کوئی فارمولا نہیں ہے اس کا. ہاں لیکن ایک چیز ہے کہ آپ ذرا نوٹس کریں گے، جب بہت ساری چیزیں آپ پڑھ لیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کچھ کچھ پیٹرنز ہوتے ہیں جو ہمیں تھوڑے سے فیملیئر بھی لگ رہے ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ ہوتا ہے اچھا ہاں یہ اس قسم کی چیز، یہ کوئی پیٹرن فالو ہو رہا ہے. بٹ کوئی یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ اس وجہ سے اس کے اندر یہ پیٹرن آیا. ٹھیک ہے، ہم میں نے آپ کے سامنے جو رکھے ہیں وہ زیادہ تر کوشش کی ہے کہ ایک جیسے پیٹرن والے ایک کالم میں لکھ دوں. جیسے پہلے کالم میں اگر آپ دیکھیں تو شجر سے اشجار، ابھی اردو میں یہی ہے، اردو میں بھی شجر سے اشجار ہی بنتا ہے. باب سے ابواب، سبب سے اسباب، طفل سے اطفال، رجل سے رجال، قلم سے اقلام. ٹھیک ہے، اگلی لائن دیکھیں تو یہاں پہ واو والا آ رہا ہے. قلب سے قلوب، سجدہ سے سجود، امر سے امور، عیب سے عیوب، ذنب سے ذنوب، ذنب کسے کہتے ہیں؟ گناہ کو، تو ذنوب بہت سارے گناہ، علم سے علوم. اب پیٹرن ذرا سیم ہو گیا لیکن آپ شروع کے ورڈز کو دیکھ کے ہی نہیں کہہ سکتے کہ اچھا اس طرح کے ورڈ ہوں گے تو یہ پیٹرن آئے گا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ان میں سے کتنے ایسے ہیں جو کہ آپ کہیں کہ نہیں ہمیں نہیں آتے، سب کو آتے ہیں. اگلا پیٹرن دیکھیں، کتاب سے کتب، رسول سے رسل. ٹھیک ہے، پھر اس سے اگلا پیٹرن اس کے نیچے لکھا ہوا ہے، نبی سے انبیاء، غریب سے غرباء، ولی سے اولیاء، شہید سے شہداء. ٹھیک ہے، اچھا اب اگلی لائن دیکھیں، مسجد سے مساجد، مذہب سے مذاہب، یہ بھی پیٹرن موجود ہے. اس سے آگے دیکھیں بالکل ہی فرق، کافر سے کفار، عالم سے علماء، طالب سے طلاب، عبد سے عباد. ٹھیک ہے، اب یہ دیکھیں ان میں کوئی پیٹرن نہیں، کوئی یعنی فکس فارمولا نہیں ہے. بٹ آپ، میرا نہیں خیال کہ اس میں سے کوئی بھی ورڈ ایسا ہے جو کہ آپ کہیں گے یہ میرے لیے بڑا ایک یونیک ورڈ ہے یا بڑا کوئی نیا ورڈ ہے. یوزولی یہ چیزیں ہمیں پتہ ہوتی ہیں، یا تو ہمیں اردو سے پتہ ہوتی ہیں یا ہم نے قرآن میں کوئی ایسا لفظ سنا ہوتا ہے. جیسے آپ قلوب، ہم اردو میں دل دل ہی بولتے ہیں، قلب بولتے ہیں بڑے ریئر بولتے ہیں. ٹھیک ہے نا، لیکن عربی کے اندر ہمیں پتہ ہے کہ قلب ہے اور قلوب ہے، سجدہ ہے تو سجود ہے، ذنب ہے تو ذنوب ہے، یہ چیزیں ہمیں پتہ ہے. اب کتاب ایسی چیز ہے جو اردو میں بھی کتاب سے کتب اور یہاں بھی کتاب سے کتب بن رہا ہے، رسول سے رسول بن رہا ہے. اردو میں ہم کیا کرتے ہیں؟ رسول سے رسولوں بھی بناتے ہیں اور رسول بھی بناتے ہیں. ٹھیک ہے نا، تو اچھا اب یہاں پہ بھی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس طرح اب آپ نوٹس کریں، آپ کو ایسے سوال کرنا چاہیے تھا مجھ سے کہ کافر، ابھی ہم پیچھے بھی پڑھ کے آئے ہیں، وہاں پہ تو کافر سے ہم نے کافرونا بنا دیا تھا، یہاں پہ ہم نے کافر سے کفار کیوں بنا دیا؟ سوال تو ہے نا. تو جیسے کہ اردو میں بھی ہمارے پاس کچھ ایسے ورڈز ہوتے ہیں جن کو ہم کبھی اوں کر کے یوز کر رہے ہوتے ہیں، کبھی این کر کے یوز کر رہے ہوتے ہیں. جیسے کہ ایک لفظ ہے سڑک، اگر میں کہوں کہ جی سڑکوں پر کام ہو رہا تھا تب بھی ٹھیک ہے، اگر میں کہوں سڑکیں دھل رہی تھیں تب بھی ٹھیک ہے.
ٹھیک ہے نا. اسی طرح کافر کو ہم کافرونہ بھی سم ٹائمز بولیں گے اور کبھی کبھار کفار بھی بولیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں سم ٹائمز موجود ہوں گی. ہاں لیکن یہ ہے کہ کافر کو آپ کفار کہیں نہ کہیں کافر اس لیے اونا پہ جا سکتا ہے کیونکہ وہ صفاتی نام تھا. لیکن اگر آپ اس میں سے کہیں کہ مسجد سے میں مسجد اونا بنا دوں، وہ نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ مسجد صفت نہیں ہے. مسجد ایک جگہ کا نام ہے، ایک جگہ کو کہتے ہیں، تو اس جگہ کا صرف اور صرف مکسر بن سکتا ہے. اسی طرح مذہب، مذہب کا مذہبونہ نہیں بن سکتا. اس میں سے اس لسٹ میں کافر کا بن سکتا ہے، عالم کا بن سکتا ہے، طالب کا طلاب بھی ہو سکتا ہے، تعلیمونہ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو جہاں پہ لفظ ایسا ہے جس کے اندر صفت موجود ہے، مذکر کی بات کر رہی ہوں، تو وہاں پہ آپ کی مرضی ہے جمع مکسر لگائیں یا جمع سالم لگائیں، باقیوں میں نہیں. اب شجر سے شجرونہ نہیں بنے گا، شجر سے اشجار ہی بنے گا. باب سے بابونہ نہیں بنے گا، ابواب ہی بنے گا. قلب سے قلبونہ نہیں بنے گا، قلوب ہی بنے گا. ٹھیک ہے. تو یہ ہے آج کا سبق. اب ہم کچھ ایکسرسائز کریں گے. سورۃ البقرہ کی آیات آج میں نے سلیکٹ کی ہیں، اور اس کے اندر اب آپ لوگ مجھے جواب دیتے جائیں گے آیت پڑھ کے کہ کہاں پہ آپ جو ہے وہ ایک جمع دیکھ رہے ہیں. جس کو پہلی آیت جو لکھی ہوئی ہے اسکرین کے اوپر، آیت نمبر 5 سورۃ البقرہ کی، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. اب آپ مجھے یہاں پہ کون بتائے گا کہ اس کا کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھابھی یہ مفلحون نا؟ جی بالکل. اب دیکھیں نا، ہم نے حالانکہ پڑھا واولئک ھم المفلحون، لیکن آپ کو پتا ہے کہ یہ اونا لکھا ہوا ہے، تو اب آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ جمع ہے. ٹھیک ہے، ویری گڈ. نیکسٹ آیت میں کون بتائے گا؟ کوئی اب ڈفرینٹ بندہ بتائے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم. ایمان پر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ قلوب سے قلوبہم ہوگا، قلب سے قلوب. قلوبہم؟ ہاں، قلوبہم نہیں ہوگا، صرف قلوب ہوگا. ٹھیک ہے. صرف قلوب، ہاں، جی. قلوب جو ہے وہ جمع ہے اور یہ جمع مکسر ہے. المفلحون جو تھا وہ جمع سالم تھا، قلوب جو ہے وہ جمع مکسر ہے. میں نے یہاں کلر کوڈنگ کی ہوئی ہے. جو مذکر کے جمع سالم ہے ان کو گرین کلر کے سرکل لگائے ہیں، جو جمع مکسر ہیں ان کو میں نے بلو کلر سے ریپرزینٹ کیا ہے، اور جو فیمینن ہوں گے مؤنث کے جمع سالم ان کو میں ریڈ سے کروں گی. ٹھیک ہے. تو قلوب ہو گیا. اچھا، اب اس کے علاوہ کوئی ہے اس کے اندر؟ ابصار. ویری گڈ، ویری گڈ زینب. ابصار. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. وہ انہوں نے چیٹ پہ لکھ کے بتا دیا تھا. ابصارہم میں ابصار. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں کہ اب آپ جب سکین کر رہے ہیں، اب قرآن کو جب پڑھ رہے ہیں، اسی آیت کو کتنی دفعہ آپ نے یہ آیت پڑھی ہوگی اس سے پہلے، لیکن کبھی آپ کے ذہن میں نہیں آیا ہوگا کہ یہاں پہ جو قلوبہم ہے اس کے اندر دو سیپریٹ ورڈز ہیں، ایک ہے قلوب اور ایک ہے ہم. جس میں سے قلوب جو ہے وہ ایک اسم ہے اور اسم کی بھی جمع ہے. اب آپ اس قلوب کی جنس بھی بتا سکتے ہیں، اب آپ اس قلوب کا نمبر بھی بتا سکتے ہیں. اسی طرح ابصارہم، ٹھیک ہے، ان کی جو بصارتیں ہیں، دیکھنے کی جو کوالٹی ہے اس کو. بالکل ٹھیک ہے. اچھا اچھا، مجھے کوئی یہ بتائے کہ غشاوہ جو ہے، اردو میں سے پردہ بولتے ہیں، یہ کیا چیز ہے؟ کیا یہ مذکر ہے، مؤنث ہے، جمع ہے، واحد ہے، کیا ہے غشاوہ؟ مؤنث ہے. مؤنث ہے. گول، اور یہ کیا ہے؟ یہ گول واحد تا ہے ہے یا اس جمع؟ کے اوپر. بالکل گول تا غشاوہ یہ جمع ہوگی میرے خیال سے، آئی ڈونٹ نو. نہیں، یہ ایک یہ پردہ. صرف سنگولر ہے، سنگولر. ایک پردہ. ہاں، پردہ. ٹھیک ہے. غشاوہ. اس کی وجہ کیا ہے؟ صرف یہ پلورل کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ اگر یہ پلورل ہوتا تو یہ غشاوات ہوتا نا، گول تا جی. نہیں ہوتا پلورل میں کبھی بھی. ابھی ہم پڑھ کے آئے ہیں، ابھی ہم نے واحد سے جمع بنایا تو ہم نے کہا گول تا والی چیزیں تا ہٹ کے الف تے لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو گول تا کسی لفظ کے اینڈ میں اگر آ رہا ہے مؤنث کے اینڈ پہ تو وہ واحد ہی ہوگا، وہ کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کا جمع تو ہمیں پتا ہے الف اور تے لگ کے بنتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ غشاوہ جو ہے یہ پردے کو کہتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کے دلوں کے اوپر، اللہ نے ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی، اور ان کی سماعتوں پر بھی مہر لگا دی، اور ان کی بصیرتوں پر یعنی دیکھنے کی جو نگاہیں ہیں ان کے اوپر پردہ گرا دیا ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. اور ان کے لیے دردناک عذاب، بہت بڑا عذاب ہے. اچھا،
अगली आयत में से कौन बताएगा? वइज़ा क़ील लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्दी क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून। आसान है ये, कौन बताएगा? बच्चे मुस्लिहून है ना, ये जी है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, मुस्लिहूना। ठीक है, मुस्लिहूना। अच्छा, इस आयत का क्या मतलब है? वइज़ा क़ील लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्द, और जब उनसे कहा जाता है कि तुम जमीन में फसाद ना मचाओ, क़ालू, तो वो कहते हैं इन्नमा नहनु मुस्लिहून, हम तो सुलह कराने वालों में से हैं, हम तो इस्लाह करने वालों में से हैं। ये जब भी मैं इस आयत पढ़ती हूँ ना, तो मेरे जहन में आज की ताज़ा सुपर पावर आती है। अमेरिका, यूएसए, डोनाल्ड ट्रंप, ये लोग क्या कहते हैं? हम तो अमन के पैगंबर हैं, हम तो पूरी दुनिया में सुलह कराना चाहते हैं। और ये मुनाफिकों की एक्चुअली अल्लाह ताला कैटेगरी बता रहे थे कि जो इनसे जब कहा जाता है, इनकी सबसे बड़ी जो एक पहचान है कि इनसे जब भी कहा जाता है जमीन में फसाद ना मचाओ, तो आगे से जवाब देते हैं हम तो मुस्लिहून हैं। ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं, अगली आयत का कौन बताएगा? पहले से डिसाइड कर लें, कौन बताएगा? सनामतीन, ठीक है, आप बताएं। वल्लजीना कफरू व कज़्ज़बू बि आयातिना उलाइका अस्हाबुन नार हुम फीहा खालिदून। जी सर। इसमें एक तो है खालिदूना, खालिदूना, बिल्कुल। और एक है ये बियायात। आयात, भी अलग है, आयात, आयात, ठीक है, आयात आयात भी है। जी। एक और भी है। वल्लज़ीना कफरू। नहीं नहीं, काफरू नहीं है। काफरू होता तो काफिरूना होता ना। हाँ 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 कफरू एक्चुअली एक वर्ब है, वो यहाँ नहीं, अभी फेल है, वो हमने भी नहीं पढ़ा। अगर हाँ। कुफर वाले लोग जो हम्म, है उनको काफिरूना बोला जाता है, कफरू नहीं बोला जाएगा कभी भी। ठीक है, अभी बताइए, इसमें से एक और है। मारिया वल्लज़ीन बताएं। नहीं, वल्लजीना नहीं, नहीं है। मारिया आप बताएं। अस्हाब। असहाबू, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये देखें, आयात, ठीक है। अब आप ये देखें, आयात में या पे भी खड़ी जबर है, यहाँ पे अलिफ भी हो सकता था, दोनों तरह लिखा जा सकता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आयात बीच में है। इसी तरह असहाब, आयात क्या है? जमा सालिम किसका? आया का, यानी ये जमा सालिम है मुअन्नस का। जबकि असहाब जो है वो है जमा मुकस्सर, और खालिदूना क्या है? वो है जमा सालिम मुजक्कर का। तो अब इस एक आयत के अंदर तीनों एग्जांपल्स आ गई, ऊना वाली भी आ गई, आती वाली भी आ गई, और असहाब बिल्कुल एक अलहदा से साहिब की जमा। तो वल्लजीना कफरू, और जो कुफर, जिन्होंने कुफर किया, वकज़्ज़बू बि आयातिना, और हमारी आयात को झुटलाया, उलाइका अस्हाबुन नार, वही लोग हैं जो आग वाले लोग हैं, असहाब हैं आग के, साथी हैं आग के। हुम फीहा खालिदून, और वो उसमें हमेशा रहेंगे। अल्लाह ताला हम सबको जहन्नम की आग से बचाए, आमीन। अच्छा, अब इस स्लाइड की आखिरी आयत है, वल्लजीना आमनु व आमिलुस्सॉलिहाति उलाइका अस्हाबुल जन्नह हुम फीहा खालिदून। हुदा, आप बताओगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। इसमें एक सोलिहाती है और एक असहाब है और एक खालिदून। वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। खुदा हमारी क्लास की छोटी सी स्टूडेंट हैं और माशाल्लाह बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। अस्सालिहात जो है वो आपके पास है जमा सालिम मुन्नस वाला, क्योंकि आती है। असहाब जो है हमारे पास वो है जमा मुकस्सर साहिब से, और खालिदूना जो है वो हमारे पास जमा सालिम मुजक्कर है ऊना की वजह से। तो वल्लजीना आमनु, और वो लोग जो ईमान लाए, वामिलुस सालिहात, और जिन्होंने नेक अमाल किए, उलाइका अस्हाबुल जन्नह, वो लोग जन्नत के असहाब हैं, हुम फीहा खालिदून, और उसी में हमेशा रहेंगे। अब आप ये देखें, सूरह बकरा की आयत 39 और 82 ऊपर नीचे रखी हुई आयतें हैं, आप जरा नोटिस करें, बिल्कुल सेम आयतें हैं। क्वालिटीज की बेसिस पे चीजें गलत हो गई, उनकी क्वालिटी की बेसिस पे उनको बताया जा रहा है कि वो कहाँ भेजे जाएंगे। अभी आप देखें, वल्लजीना कफरू, नीचे क्या है? वल्लजीना आमनु। आगे क्या? हुबिया वकज़्ज़बू बि आयातिना, और यहाँ क्या है? वामिलुस सालिहात। फिर क्या है? उलाइका, उलाइका अस्हाबुन नार अस्हाबुल जन्नह हुम फीहा खालिदून, हुम फीहा खालिदून।
کتنی زبردست طریقے سے اللہ تعالیٰ کمپیریزن ہمیشہ کرتے ہیں کہ اگر آپ قرآن کے اندر آیات کو ذرا اسٹرگل کے ساتھ ذرا سرچ کریں نا تو آپ کو پتہ چلے کہ بہت سی آیات ایسی ہیں جن کے اندر بالکل ڈیٹو کاپی چیز ہوتی ہے، جسٹ ورڈز چینج ہوتے ہیں اور وہاں سے چیز بالکل تبدیل ہو جاتی ہے۔ اچھا، اگلے پیج پہ سورۃ البقرہ کی مزید کچھ آیتیں لکھی ہوئی ہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ اب جو لوگ پہلے بتا چکے ہیں وہ نہیں بتائیں گے، کچھ ڈفرینٹ لوگ بتائیں۔ حفظہ بتا سکتی ہیں، معظمہ، ندرت، تنزیلہ، یسرا، ان میں سے کوئی السلام بتائیں۔ علیکم وعلیکم السلام۔ یہ ظالمون ہے ایک تو آ، ظالمونہ یہ معظمہ بول رہی ہیں، میں معظمہ؟ نہیں ندرت میں اچھا نے پہلے ندرت، بھی بولا ہے لیکن میں نے آپ نے اچھا میرا اچھا، نام لیا تو میں نہیں نے نہیں ٹھیک دوبارہ ہے، بول مجھے دیا نہیں پتا چلا۔ اچھا اچھا جی، کیا آپ نے جی بتایا؟ ظالمونہ، ٹھیک ہے، اور ظالمون اور اس کے علاوہ م، یہ آتی نہیں ہے۔ بالبینات جو ہے، ہاں یہ جو بینات، بالبینات ہے اس میں سے جی جی، بینات، جی بینات بیناتی، بالکل، جی بیناتی جو ہے وہ روشن کو، پلورل ہوگی بینہ جی بینہ کہتے ہیں روشن کو، ایک روشن، اور بینات زیادہ روشن، اکثر آیات کے ساتھ لگتا ہے آیات بینات، ٹھیک ہے، تو روشن نشانیاں۔ اچھا، اسی طرح ظالمونہ ہو گیا، ویری گڈ جی۔ معظمہ آپ بتائیں۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ۔ جی بتائیں معظمہ۔ ہیلو، جی جی، آیات بینات اور ہوں، فاسقون۔ بالکل بالکل درست ہے، آیات بینات، اس میں بالکل ٹھیک بتایا، آیات بینات اور الفاسقون۔ اب ایک کوشچن یہاں ارائز ہوتا ہے کہ ابھی تو ہم آتی پڑھ رہے تھے، اور جس طرح یہاں بالبینات ہی اوپر ہم نے دیکھا، لیکن اب آتن ہو گیا، تو یہ کیا بات ہوئی؟ یہاں پہ تو ہم نے آتی تو نہیں دیکھا، ٹھیک ہے؟ تو بیسیکلی زیر ہو یا دو زیر ہوں، آپ نے اس کو فی الحال یہ کنسیڈر کرنا ہے کہ یہ جمع سالم ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا جو ڈفرنس ہے، یہ دو زیر کب آتی ہیں اور ایک زیر کب آتی ہے، یہ انشاءاللہ ہم آج سے کوئی 2 سے 3 کلاسز کے بعد دیکھ لیں گے کہ یہ کیا وجہ ہے کہ یہاں پہ دو زیر ہیں۔ لیکن اب کیونکہ آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ بیسیکلی آیات جو ہے وہ پلورل ہے آیا کا، اسی طرح بینات پلورل ہے بینہ کا، تو آپ کو یہ کلیئر ہو جانا چاہیے کہ یہ جمع سالم ہے مؤنث والا۔ اچھا، اگلا جو ہے وہ کون بتائے گا؟ کس سے پوچھوں؟ تنزیلہ بھابی آپ بتائیں۔ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ابھی ایک تو اس میں یہ راجعون، جی بالکل، مصیبت، نہیں مصیبہ، دیکھیں نا اینڈ میں گولتا ہے، پلورل نہیں کہہ سکتے اس کو، ہم ٹھیک، plural نہیں کہہ سکتے، صحابت، نہیں، بس اس کے اندر یہی ہے ٹھیک ہے، راجعون، اس کے اندر راجعون ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس سے اگلی ہے، کافی لمبی آیت ہے، اس کے اندر بہت سارے آ رہے ہیں، اور ایسا کرتے ہیں، اچھا زینب جبران آپ بے شک لکھ کے بتا دیں۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، یہاں تک آپ پہلے بتا دیں۔ مؤمنون، بالکل، مؤمنون ہے سب سے پہلا ورڈ، ملائکہ، بالکل، ملائکہ جو ہے، آپ دیکھیں ایک حیران کن یہاں پہ چیز ہے، آ، کہ اچھا اسی میں اور بھی ہیں، وہ بھی لکھ دیں، پھر میں ملائکہ پہ بات کرتی ہوں۔ کتب، رسل، ویری گڈ۔ تو آپ یہ دیکھیں مؤمنون تو ہمیں پتا چل گیا اونا کی وجہ سے، ملائکہ اب یہ ایک ایسا ورڈ ہے جس کے اینڈ پہ حالانکہ گولتا آ رہی ہے، لیکن یہ وہ فیمینن نہیں ہے، یہ مونس ہے ہی نہیں، یہ ہے جمع مکسر ملک کا، ملک بولتے ہیں فرشتے کو، تو ملائکہ فرشتے، ایک فرشتہ ملک اور زیادہ فرشتے ملائکہ۔ تو کچھ ورڈز ایسے ہیں جو جب تک آپ کو ویکیبلری نہیں پتا ہوگی آپ نہیں بتا سکتے کہ یہ مؤنث ہے یا مذکر، ٹھیک ہے؟ تو گول تا کی وجہ سے یہاں کنفیوز نہیں ہونا، یہ گول تا کی وجہ سے مؤنث نہیں ہے،
یہ وکیبلری کی وجہ سے پتہ ہونا چاہیے کہ ملائکہ کا مطلب ہے فرشتے، اور فرشتے بائی اسٹیٹس، جیسے ہم نے کہا تھا اسامہ، اسامہ بائی نیم لڑکے کا نام ہے، خلیفہ، خلیفہ بائی اسٹیٹس لڑکے کا نام ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اسی طرح ملائکہ بائی اسٹیٹس جو ہے وہ فرشتوں کو کہتے ہیں، اس وجہ سے یہ کبھی بھی اس میں نہیں آئیں گے کہ ہم کہیں گے اچھا یہ تو واحد ہونا چاہیے اور یہ مؤنث ہونا چاہیے، مذکر ہیں فرشتوں کا جب ذکر آتا ہے وہ مذکر کے طور پہ آتا ہے، اور یہ ملک سے ملائکہ ہے۔ اسی طرح یہ جمع مکسر ہو گیا ملائکہ، پھر کتب جو ہے وہ بھی جمع مکسر ہے کتاب سے، اور رسل جو ہے وہ رسول سے۔ ابھی دیکھیں نا، ہم اکثر یہاں پہ آپ ڈفرنس دیکھیں کہ اکثر ہم ایک ورڈ پڑھتے ہیں رسول، اور اکثر ہم رسول پڑھتے ہیں، اب بڑا ڈفرنس آ جاتا ہے، اور ہم کبھی کبھار کچھ چیزیں ہم نے اتنی زیادہ روانی میں یاد کی ہوتی ہیں کہ ہماری سلپ آف ٹنگ ہوتی ہے، اور جہاں ہم نے رسول پڑھنا ہوتا ہے وہاں ہم رسول پڑھ رہے ہوتے ہیں، جہاں ہم رسول پڑھنا ہوتا ہے وہاں رسول پڑھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ اتنا بڑا ڈفرنس ہے۔ رسول کا مطلب ایک نبی، ایک رسول، اور اس میں پراپر واو کا ساؤنڈ آئے گا رسول، لیکن تیزی سے پروناؤنس کریں گے رسول، تو یہ زیادہ رسولوں کی بات ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہو گیا رسول۔ اچھا، اگلے حصے کو کون دیکھے گا؟ ابھی تک کس نے نہیں دیا جواب؟ یسرا نے؟ یسرا آپ دینا چاہیں گی جواب، ورنہ پھر میں زکیہ سے بولوں؟ آج زکیہ کو بھی کہتے ہیں ستیلا ستیلا نہیں فیل کراتے نا۔ اچھا یسرا دیں گی، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ لا نفرق بین احد من رسلی، یہاں پہ کچھ ہے؟ رسولی جو ہے وہ جمع مکسر ہے، رسل ہوگا ہی نہیں، رسل، ٹھیک ہے، رسول۔ جمع مکسر ہو گیا۔ اور اب زکیہ آپ بتائیں آگے جو آیت رہ گئی ہے کیا اس میں کچھ ہے؟ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، یہ تو وہ آیت ہے جو کہ ہمیں ایز اے دعا بھی پڑھنی چاہیے، سورہ بقرہ کی آخری آیت۔ آئی تھنک جی، اس میں کچھ نہیں ہے۔ نہیں ہے، ویری گڈ، کلیپنگ نہیں ہے اس کے اندر۔ ٹھیک ہے، تو ابھی دیکھیں کہ کچھ اچیو کرنا شروع کیا ہم نے قرآن کی آیتیں دیکھ کے، تھوڑا تھوڑا ہی صحیح، سلو سلو ہی صحیح، لیکن ہم اب پہچاننے لگے ہیں، اب ہم پہچاننے لگے ہیں کہاں کیا چیز ہے۔ ابھی بھی مجھے پتا ہے بہت چیزیں ابھی ڈسٹریکٹڈ ہیں، ابھی بہت ساری چیزوں کے آپ کو جواب نہیں پتا، بٹ چیزوں نے اپنی جگہ بنانی شروع کر دی ہے۔ اب ایٹ لیسٹ آپ قرآن کو کھول کر، میرا نہیں خیال اس کورس کو لینے کے بعد کوئی بھی ایسا ہوتا ہے جو کہ بس کہے کہ اچھا میں بس جلدی جلدی اسی سٹائل میں پڑھوں جس میں میں پہلے پڑھتی تھی یا پڑھتا تھا، نہیں، مجھے لگتا ہے کہ بہت فرق آتا ہے۔ کم از کم میں نہیں اب پڑھ سکتی آیتوں کو تیز 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 تیز، میرے سے نہیں اب پڑھا جاتا، مطلب اب ہوتا ہے کہ رکو دیکھو کیا ہے، کوشش کرو اس کو سمجھنے کی، سلو ڈاؤن ہو جاؤ، اب ورڈز کو تلاش کرو بیچ میں سے کیا چل رہا ہے دماغ میں۔ آپ جس طرح دیکھیں ابھی آج کے اندر سب سے بڑی جو چینج آئی، بہت سے ایسے لفظ ظالمون، فاسقون، راجعون، مؤمنون ہم کتنا پڑھتے تھے، مگر ہم نے کبھی اس انداز سے نہیں ان کو دیکھا تھا، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے جناب آج کا لیکچر تھا، اسم کا عدد واحد سے جمع۔ تو اب تک کا خلاصہ آپ کے سامنے اگر میں رکھوں تو وہ کیا ہے؟ اسم کا جو عدد ہے وہ 3 طرح کا ہوتا ہے، واحد، مثنیٰ، جمع۔ واحد ایک چیز، مثنیٰ 2 چیزیں، جمع 3 یا 3 سے زیادہ چیزیں۔ واحد تو سمپل ہے، مثنیٰ بھی سمپل ہے۔ مثنیٰ میں 2 چیزیں کب بن سکتی ہیں؟ صرف تب بن سکتی ہیں اگر وہ صفاتی نام ہے، ٹھیک ہے، یا کوئی بھی چیزیں ہیں ان کو آپ، یعنی کہ نام نہیں ہو سکتے، اوریجنل نیم، اوریجنل ٹائٹلز نہیں ہو سکتے، اس کے علاوہ ملکوں کے نام اور اس طرح کی چیزیں نہیں بن سکتی۔ اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں ان کا مثنیٰ بن سکتا ہے۔ فارمولا سمپل سا ہے، آنی لگانا ہے اینڈ کے اوپر، الف نون زیر نی، آنی۔ جمع کے اندر 2 کیٹیگریز ہیں، ایک ہے جمع سالم، ایک ہے جمع مکسر۔ جمع سالم وہ جمع ہوتا ہے جس کے اندر اوریجنل ورڈ اپنی جگہ برقرار رہتا ہے، اس کے آگے کوئی فارمولا لگتا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے اردو میں ہم نے دیکھا سڑک سے سڑکوں، شجر سے پتھر سے پتھروں، ٹھیک ہے؟ تو اب کوئی فارمولا لگا۔ انگلش میں ہم کہتے ہیں چیئر سے چیئرز، ایس لگا دیا، ٹھیک ہے؟ بش سے بشز، ای ایس لگا دیا۔ اوریجنل ورڈ اپنی جگہ موجود ہے، ہم نے کچھ اضافہ کیا اور ہم نے اس کو پلورل بنایا۔ اسی طرح عربی کے اندر جمع سالم میں مذکر اور مؤنث کا کچھ فرق ہے۔ مذکر میں اونا
لگ جاتا ہے، مونس میں گول تا کو ہٹا کے آتی لگا دیا جاتا ہے۔ پھر جمع کی دوسری کیٹیگری ہے جمع مکسر، یعنی ایسے جمع جن کے اندر لفظ اپنی شکل بدل دیتا ہے، بالکل ٹوٹ جاتا ہے، اس کو تقسیم کر دیا جاتا ہے، اس کی شکل بگاڑ دی جاتی ہے، وہ جمع بن جاتا ہے۔ جیسے ابھی ہم نے بہت ساری اگزامپلس پڑھی، رسول سے رسل، غریب سے غربا، ٹھیک ہے، قلب سے قلوب۔ اب اوریجنل ورڈ اپنی جگہ نہیں ہے، کہیں نہ کہیں بریک لگ رہا ہے اس کے اندر، کہیں نہ کہیں اس کے پیسز ہو رہے ہیں اور اس کے اندر کچھ نہ کچھ مزید شامل کیا جا رہا ہے۔ جمع مکسر کا کوئی فارمولا نہیں ہے، جمع مکسر آپ کو یاد کرنے پڑیں گے۔ اب آپ لوگوں کو میں اسائنمنٹ بھیجوں گی۔ اسائنمنٹ جو ہے وہ اس میں آپ لوگوں کو واحد سے جمع سالم بھی بنانے ہوں گے، جمع مکسر بھی بنانے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اور اگر میرے پاس کوئی لسٹ ہوئی جمع مکسر کی مزید تو وہ بھی میں آپ سے انشاءاللہ تعالیٰ شیئر کروں گی۔ کوشش کیا کریں اپنی اسائنمنٹس کو وقت پہ سالو کیا کریں، آپ کے پاس پورا ہفتہ ہوتا ہے، لاسٹ ڈے کے لیے انتظار نہ کیا کریں، شروع میں ہی بھیج دیا کریں، تو ویکینڈ سے پہلے پہلے کوشش کیا کریں بھیج دیا کریں۔ امید ہے آپ کو بہت کچھ سمجھ میں آ گیا ہوگا اور بہت کچھ آج آپ نے نیا سیکھا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے علم کے سفر میں برکتیں ڈالے، ہمارے وقت میں برکتیں ڈالے، ہمارے علم میں نفع بخش اضافہ فرمائے اور اس سفر کو کامیابی کے ساتھ مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔